ہائی ویورز، ٹریول ود عماد اینڈ اظہر میں خوش آمدید۔ آج ہم آپ کو حضرت بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر لے کر جا رہے ہیں، جو پنجاب کے مشہور اور قدیم شہر قصور میں واقع ہے۔ ناظرین، یہ دربار کا مرکزی دروازہ ہے۔ سیکیورٹی چیکس سے گزرنے کے بعد ہم اندر داخل ہوتے ہیں۔ مین گیٹ کے بالکل سامنے ایک بہت بڑی اور خوبصورت مسجد ہے۔ مسجد کے دو بلند میناروں کے درمیان ایک خوبصورت سبز گنبد ہے۔ گنبد کے اندرونی حصے پر بہت خوبصورت نقش کاری کی گئی ہے۔ مزار میں داخل ہونے کے لیے ہمیں اس دروازے سے گزرنا پڑتا ہے۔ حضرت بابا بلے شاہ ایک درویش صوفی شاعر اور عظیم بزرگ تھے۔ آپ بھاولپور کے علاقے اچ گیلانیہ میں 1680 میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد نے آپ کا نام عبداللہ شاہ رکھا۔ آپ کا شجرہ نسب 14 واسطوں سے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے جا ملتا ہے۔ آپ کے والد کا نام حضرت سید سخی محمد شاہ تھا، جو ایک درویش صفت بزرگ اور ممتاز عالم دین تھے۔ بلے شاہ جب 5 سال کے ہوئے تو انہیں ایک مقامی مدرسے میں داخل کروایا گیا۔ پہلے ہی دن استاد نے جب ابتدائی قاعدے کا سبق دینا چاہا تو آپ استاد کو یہ شعر سنا کر گھر آ گئے۔ الف پچھاتا بے پچھاتی تے تلاوت ہوئی، جو کوئی ساڈے اندر وسدا ذات اساڈی ہوئی۔ ان کے والد کو جب یہ معلوم ہوا تو انہوں نے آپ کو سمجھایا کہ بیٹا، ظاہری تعلیم بھی بہت ضروری ہے۔ یہ سن کر آپ نے اپنے والد کے حکم کی تعمیل کی اور دل لگا کر پڑھنا شروع کیا۔ بچپن میں ایک روز بلے شاہ اپنے دوستوں کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ لوگ کھیتی باڑی میں مصروف تھے۔ اچانک ان کی نظر کچھ ان لوگوں پر پڑی جو تسبیح تو بہت پھیرتے ہیں لیکن اپنی زندگی میں حلال و حرام کا خیال نہیں رکھتے۔ انہیں دیکھ کر بلے شاہ نے یہ شعر پڑھا: لوکاں دیاں چپ مالیاں تے بابے دا چپ مال، ساری عمراں مالا پھیری ایک نہ کتھا وال۔ یعنی لوگوں کا مال ناحق کھاتے رہے اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا اس میں سے کبھی اس کی راہ میں خرچ نہ کیا۔ اسی حال میں ساری عمر تسبیح پھیرتے رہے لیکن کچھ حاصل نہیں ہوا۔ جب یہ واقعہ ان کے والد کو پتہ چلا تو وہ بہت خوش ہوئے اور ان کو بہت پیار کیا اور فرمایا آپ کی عمر 6-7 سال کی تھی کہ بعض مجبوریوں کے باعث ان کے والد کو اچ گیلانیہ سے ہجرت کر کے
ملک وال ضلع ساہیوال آنا پڑا۔ کچھ عرصہ قیام کے بعد وہ ملک وال کے ایک قریبی گاؤں پانڈو کے بھٹیا میں آ گئے اور یہیں ایک مسجد میں امامت کے فرائض انجام دینے لگے اور درس و تدریس کے سلسلے کا آغاز کیا۔ بلے شاہ کا لڑکپن بھی اسی گاؤں میں گزرا۔ اسے قصور چلے گئے، یہاں حافظ غلام مرتضیٰ قصوری حدیث اور تفسیر پڑھاتے تھے۔ بلے شاہ نے بھی انہی سے تعلیم حاصل کی۔ ظاہری علوم کی تکمیل کے بعد بلے شاہ کو مرشد کامل کی تلاش ہوئی۔ اس زمانے میں بھاٹی گیٹ لاہور کی اونچی مسجد کے امام حضرت شاہ عنایت قادری شتاری کی بڑی شہرت تھی۔ لوگ کہا کرتے تھے کہ وہ لاہور میں مسند ولایت پر جلوہ افروز ہیں۔ آپ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ مرشد کی ایک ہی نگاہ کام کر گئی اور بلے شاہ ان کے ہاتھ پر بیعت ہو گئے۔ یہ بیعت جہاں حضرت بلے شاہ کی زندگی میں ایک عظیم انقلابی واقعہ تھا، وہاں ان کے اہل خانہ کے لیے ناگواری کا باعث بھی بنا، کیونکہ حضرت بلے شاہ حسنی حسینی گیلانی سید تھے اور ان کے مرشد حضرت شاہ عنایت ارائیں خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے عزیز رشتہ داروں نے اس تعلق کو اپنے خاندانی وقار اور مرتبے کے خلاف جانا، تو وہاں آپ نے یہ شعر کہا: بلے نو سمجھاون آئیاں پیڑاں تے پرجائیاں، آل نبی اولاد علی نو تو کیوں لیکاں لائیاں۔ آپ کو حضرت شاہ عنایت کی صورت میں ایک عظیم مرشد کامل مل چکا تھا، لہٰذا انہوں نے اپنے اہل خانہ کے ان اعتراضات کا کچھ اثر نہ لیا اور فرمایا کہ ذات پاک کا گھمنڈ اچھا نہیں، بلکہ آخرت کی زندگی کا دار و مدار انسان کے نیک اور بد ہونے پر ہے۔ آپ نے اپنے عزیزوں سے فرمایا: میں ویکھاں آہ عنایت سائیں جس مینوں شوق ملایا، یعنی میں تمہارے مشورے سنوں یا اپنے مرشد کو دیکھوں جس نے مجھے اللہ پاک سے ملوایا۔ مرشد کے حکم سے آپ کا زیادہ وقت جنگلوں میں جا کر ریاضت و عبادت میں گزرتا، اور آخر کار آپ مرشد کی نظر عنایت سے روحانیت کے درجہ کمال پر فائز ہوئے۔ مرشد نے آپ کو خلافت سے نوازا اور حکم دیا کہ آپ خلق خدا کی ہدایت کے لیے قصور چلے جائیں۔ قصور آ کر شہر سے باہر ایک تالاب کے کنارے آپ نے ڈیرے لگا دیے۔ کہتے ہیں کہ نیکی خوشبو کی طرح پھیلتی ہے۔ آپ کے اخلاق و محاسن کا خوب چرچا ہونے لگا۔ آپ بیشتر وقت یاد الہی اور گریہ میں گزارتے، اکثر خاموش رہتے۔ یہاں آ کر آپ نے لنگر کا اہتمام بھی کیا، جس سے عقیدت مندوں کا ہجوم رہنے لگا۔ اٹ کھڑکے تکل وجے تتا ہوئے چلا، آن فقیر تے کھاکھا جاون راضی ہوئے بلا۔ رفتہ رفتہ بلے شاہ کی شہرت قصور کے پٹھان حکمرانوں کے ایوانوں تک جا پہنچی اور محلات کی ایک بیوہ خاتون ان کی معتقد ہو گئی۔ اس نے شہر کے اندر بلے شاہ کے لیے ایک پختہ مکان تعمیر کرایا اور درخواست کی کہ آپ وہاں آ کر رہیں۔ آپ نے ان کی درخواست قبول کی، لیکن آپ صرف ایک حجرے میں قیام کرتے، باقی تمام جگہ مریدوں اور مہمانوں کے لیے وقف ہوتی۔ آپ حاضرین کو نصیحتیں فرماتے، ان کے لیے دعائے خیر فرماتے، ان کی دلجوئی کرتے اور سما سے محظوظ ہوتے۔ آپ طبعاً ایک انتہائی سخی انسان تھے۔ جو روپیہ پیسہ حاصل ہوتا وہ سب غریبوں میں تقسیم کر دیتے۔ ایک بار حضرت بلے شاہ کے مرشد شاہ عنایت ان سے ناراض ہو گئے۔ ہوا کچھ یوں: قصور میں حضرت بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے استاد حضرت حافظ غلام مرتضیٰ بھی موجود تھے۔ حضرت حافظ غلام مرتضیٰ کی دختر کی شادی کا موقع آیا تو حافظ صاحب نے بلے شاہ کے ذمے یہ فرض سونپا کہ وہ باراتیوں کی مہمانداری کے کام کی نگرانی کریں گے۔ بارات آئی تو بلے شاہ اس کام میں مشغول ہو گئے۔ اتفاق سے اسی روز ان کے روحانی مرشد حضرت شاہ عنایت کے حقیقی بھتیجے اور داماد مولوی ظہور محمد ان سے ملنے کے لیے قصور آئے۔ بلے شاہ باراتیوں کی مہمانداری میں مصروف تھے۔ انہیں جب مولوی صاحب کے آنے کی اطلاع ملی تو انہوں نے اپنے چند خاص خادموں کو حکم دیا کہ وہ مولوی ظہور محمد کی ہر طرح خاطر مدارت کریں، اور اگلے روز صبح سویرے فارغ ہوتے ہی وہ مولوی صاحب کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ صبح جب بلے شاہ واپس آئے تو انہیں معلوم ہوا کہ مولوی صاحب صبح ہونے سے قبل ہی لاہور واپس چلے گئے ہیں۔ یہ سن کر بلے شاہ کو بہت افسوس ہوا۔ ادھر مولوی ظہور محمد نے حضرت شاہ عنایت کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا کہ میں قصور میں بلے شاہ سے ملنے گیا، لیکن انہوں نے مجھ سے ملنا مناسب نہیں سمجھا۔ حضرت شاہ عنایت کو اس بات سے بہت دکھ ہوا اور جلال میں آ کر فرمایا کہ اب بلے شاہ کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، آئندہ وہ میرے پاس نہ آئے۔ روحانی سلسلہ بھی عجیب ہوتا ہے،
بلے شاہ کو فوراً معلوم ہو گیا کہ ان کے مرشد ان سے ناراض ہو گئے ہیں اور وہ روحانی فیض سے محروم ہو گئے ہیں۔ بے قراری کے اس عالم میں وہ سیدھے گوالیار گئے، جہاں حضرت شاہ عنایت کے سلسلہ شتاری کے بزرگ حضرت شاہ محمد غوث کا مزار مبارک تھا۔ یہاں آپ نے مراقبہ کیا اور حضرت شیخ کی خدمت میں عرض کیا کہ پریشانی کے اس عالم میں روحانی طور پر ان کی مدد فرمائیں تاکہ ان کے مرشد ان پر مہربان ہو جائیں۔ وہاں سے روحانی اشارہ پاتے ہی وہ لاہور آئے اور ان قوالوں سے ملے جو حضرت شاہ عنایت کی خدمت میں عارفانہ کلام گایا کرتے تھے۔ آپ نے انہیں بتایا کہ وہ مغنیہ کے بھیس میں اپنے مرشد کی بارگاہ تک رسائی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ قوالوں نے ان کی مدد کا وعدہ کیا اور حضرت شاہ عنایت کی خدمت میں عرض کیا کہ ایک مغنیہ عارفانہ کلام سنانے کے لیے باریابی کی اجازت چاہتی ہے۔ حضرت شاہ عنایت نے فرمایا کہ ہم اس مغنیہ کو جانتے ہیں، جمعے کے روز آ کر وہ ہمیں عارفانہ کلام سنا سکتی ہے۔ جمعے کے روز حضرت بابا بلے شاہ نے مغنیہ کا بھیس بدلا۔ ان کی آواز میں بلا کی تاثیر تھی، وہ فن موسیقی کے ماہر تھے۔ پھر ان کے عشق و معرفت میں ڈوبے ہوئے اپنے اشعار سبحان اللہ اجازت ملتے ہی انہوں نے گانا شروع کیا۔ تیرے عشق نچایا کر تھیا تھیا، چھیتی بوڑی میں طبیبہ نہیں تے میں مر گئی ہوں۔ یہ شعر سنتے ہی مرشد کی نظر ان پر پڑی تو فرمانے لگے کہ تو بلا ہے؟ تو آپ نے عرض کیا نہیں، میں بھولا ہوں، یعنی میں بھول گیا تھا۔ مرشد نے انہیں گلے لگایا اور فرمایا معرفت حقیقی کی یہ دولت تم سے کوئی نہیں چھین سکے گا۔ بلے شاہ کا سارا کلام توحید باری تعالیٰ، وحدت الوجود، صلح پسندی، ریاکاری کی مخالفت اور دنیا کی ناپائیداری جیسے موضوعات پر مشتمل ہے۔ وہ شریعت پر عمل کرنے کو بہت ضروری سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ اس کے بغیر طریقت پر عمل ممکن نہیں۔ پنجابی زبان کا یہ بے مثال شاعر اور جہان معرفت کا یہ باکمال انسان 1757 میں 77 سال کی عمر میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔